یہ وہ غلام تھا جسے جلتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، مگر اس کی زبان سے صرف ایک ہی آواز نکلی، احد احد احد۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق حبشہ سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں غلام تھے اور آپ کے مالک کا نام امیہ بن خلف تھا۔ اسلام سے پہلے غلاموں کے ساتھ بہت سخت سلوک کیا جاتا تھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی مظلوم غلاموں میں شامل تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کو پہچان لیا اور خاموشی سے اسلام قبول کر لیا، لیکن جب ان کے مالک کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت آگ بگولا ہوا۔ دوپہر کی تپتی دھوپ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا۔ ان کے سینے پر ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیا جاتا اور کہا جاتا محمد کا انکار کرو اور اپنے دین سے پھر جاؤ، مگر ان تمام تکلیفوں کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ ہوتا تھا، احد احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا۔ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مالک سے خرید کر اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ بعد میں رسول اللہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا پہلا مؤذن قرار دیا۔ وہی شخص جسے کبھی غلام سمجھا جاتا تھا، آج اس کی اذان کی آواز پورے مدینہ میں گونجتی تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت سے اسے سنتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت مال، رنگ یا نسل سے نہیں بلکہ ایمان، صبر اور ثابت قدمی سے ملتی ہے۔